عطا طاہر صاحب، یہ دونوں جو انڈیکیٹرز ہیں نا، پولیس والا بھی اور جوڈیشری والا بھی، یہ وریسم ہے، کیونکہ ایک عام شخص کو انصاف کے لیے جن دو جگہوں سے واسطہ پڑھ کے اس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، دونوں جگہوں کو اوپر جو امپریشن یہ ہے کہ وہ دونوں ہی بدترین ادارے ہیں۔ پنجاب میں، پنجاب کی مثال میں اس لیے دینا چاہوں گا کہ 5-6 آئی جیز چینج کیے گئے، چیف سیکرٹریز بدلے گئے، اور عمران خان بار بار کہتے تھے ہم نے کے پی میں نظام بدل دیا۔ کے پی سے افسر جو وہاں آئی جی جنہوں نے ٹرانسفارم کیا تھا بقول عمران خان کے پولیس کو، وہ پنجاب میں لائے اور خود ہی ہٹا دیا۔ تو تبدیلی کیوں نہیں آ پائی پنجاب کے اندر جس کی توقع تھی؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب۔ تبدیلی اس لیے نہیں آئی کیونکہ یہ جو تبدیلی سرکار ہے یہ اینٹی سٹیٹس کو نہیں ہے، یہ سٹیٹس کو کی اور کرپشن کی سب سے بڑی علم بردار ہے پاکستان کے اندر۔ کرپشن پرسیپشن انڈیکس سی پی آئی 2013 میں ہم 127 پہ تھے، مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے، ہم 2018 میں اس کو 10 پوائنٹ نیچے 117 پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، 117 پہ۔ وہ اب دوبارہ 2020 میں 124 پہ پہنچا پڑا ہے، اور یہ تاریخ بڑی لمبی ہے۔ خیبر پختونخوا احتساب کمیشن ہم نے نہیں بنایا تھا، انہوں تھا، وہ جو ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل صاحب تھے اس کے سربراہ تھے، ان کو کیوں ہٹایا گیا؟ کیونکہ وہ ان کے وزیروں مشیروں ان کے حکومتی عہدیداروں کے کرپشن کے کھانچوں کو پبلک کر رہے تھے، ایکشن لے رہے تھے ایکسکیوز می۔ تو آپ نے دیکھا کہ احتساب کمیشن کے چیئرمین کو ہٹا دیا گیا۔ اللہ بخشے ناصر درانی صاحب، وہ آئی جی کے پی کے تھے، ان کو پنجاب میں لائے، پولیس ریفارم یونٹ کا ہیڈ بنایا، اور جب انہوں نے کہا کہ یہاں کرپشن ہو رہی ہے ان کو بھی چلتا کیا، گھر بھیج دیا۔ پرابلم یہ ہے یہ ریفارمز کون نہیں ہونے دیتا اور کہاں پہ ریزسٹنس آتی ہے؟ یہ بزدار جیسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو وزارت اعلیٰ کی کرسیوں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ میں بہت بڑا انکشاف کرنے جا رہا ہوں، پنجاب کے اندر کئی ضلعوں کے ڈیپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز پیسے دے کے ٹھیکے پر لگتے ہیں فیلڈ کے اندر۔ مجھے ایک سرونگ افسر نے کہا، اس نے کہا عطا صاحب آپ کو ریٹ پتہ ہے آج کل کیا ہے؟ ڈی پی او لگنے کا ریٹ 1.5 سے 2 کروڑ روپے ہے، زبان زدے عام ہے، اور ہوتا کیا ہے، ایک اتنی چور بازاری ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی۔ اور یہ 1.5 سے 2 کروڑ روپے کون وصول کر رہے ہیں؟ یہ تو الزام لگانا تو بڑی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے۔ کون ہے جو 1.5 سے 2 کروڑ روپے لے رہا ہے؟ سن تو لیں، نہیں ملک صاحب ایک کون لے رہے 1.5 سے 2 کروڑ روپے؟ ملک صاحب میں دیکھیں، میں بھی بیوروکریسی میں رہا ہوں، میری عادت نہیں ہے کہ میں ایویں ہی ہوا میں بات کر دوں۔ ہمارے گجرانوالہ کا پچھلا ڈی سی او 1.5 کروڑ روپے دے کے لگا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ بزدار صاحب کے دفتر میں ڈیلنگ یہ ہوتی ہے، ان کے اپنے لوگ ہمیں بتاتے ہیں۔ طاہر خورشید جب تک پرنسپل سیکرٹری تھا وہ کام یہ کرتا تھا، دفتر میں لین دین چلتا تھا، اور بزدار صاحب کا مت پوچھئے کہ ان کا فیز 5 لاہور میں گھر کس نے بنایا ہے، ان کا ملتان میں گھر کس نے بنایا ہے، اور اس پہ کتنی لاگت آئی ہے۔ یہ سارا کام ٹھیکیداروں کا آؤٹ سورس کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ حاجی نمازی بن کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کس نے بنایا ان کا گھر؟ انہوں نے، یہ آپ تحقیق کریں نا، اب سارے کام میں نے کرنے ہیں، مجھے ذرا عرض کرنے دیں تھوڑی سی۔ سر الزام آپ عائد کریں، میرے تو علم میں نہیں ہے، آپ کو پتا ہوگا بتا دیں تو فاروق صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو انفارمیشن بھیجوں گا، آپ تحقیقات یہ کروائیں گے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ آٹے کا سکینڈل آیا، اربوں روپے کا سکینڈل ہے، اس میں ایک وزیر تھا جس کا نام سمیع اللہ چودھری ہے، وزیر خوراک تھا، پنجاب کا وزیر خوراک تھا، اس کو گھر بھیجا، ایک دھیلے کی ریکوری نہیں ہے، ایک دھیلے کا ایکشن نہیں ہے۔ گرفتار کریں نا سمیع اللہ چودھری کو، کیوں نہیں کرتے؟